پھر بری کر دکھایا اللہ نے ان کو اس سے جو وہ کہتے تھے، اور تھے وہ اللہ کے نزدیک معزز۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کہو بات درست، اصلاح فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے تمہارے عملوں کی، اور بخش دیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ۔ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، پس تحقیق اس نے حاصل کر لی کامیابی بہت بڑی۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 69، 70 اور 71 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کچھ حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ دیا ہے کہ تم کسی بھی اللہ والے نیک بندے دیندار اس کی اذیت اور تکلیف دینے کے در پے نہ ہو۔ جو اللہ والے ہیں، دین والے ہیں، معلم دین ہیں، ناشر دین ہیں، مبلغ دین ہیں، ان کی اذیت اور تکلیف کے در پے نہ ہو، ورنہ تمہارا ایمان نہیں بچ سکے گا۔ اس پر تفسیر معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے باقاعدہ یہی سرخی قائم کی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ تعلق ہو، اور تعلق بھی عقیدت اور محبت کا ہو۔ دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ تعلق ہو، اور تعلق بھی عقیدت کا ہو، محبت کا ہو۔ یہ اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے یہ فرمائی، اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کرنا، اس میں پورے کا پورا دین آ جاتا ہے، پوری کی پوری شریعت آ جاتی ہے۔ تمام اوامر الہیہ کو بجا لانا اور تمام منہیات الہیہ سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، اس کے اندر آ جاتا ہے لفظ تقوی میں۔ اس لیے جو نور ایمان انسان کو کلمہ پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ نور ایمان بڑھتا بڑھتا جب نور تقوی میں پہنچتا ہے، تو اب یہ نور وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو فراست مومنہ دنیا میں نصیب ہوتی ہے، اور قبر کا نور آخرت میں نصیب ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد قبر کا نور اور پل صراط پر بھی نور نصیب ہوتا ہے۔ یہ نور تقوی ہوگا جو قبر بھی منور کرے گا، اور پل صراط پر بھی انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا۔ یہ وہ نور تقوی ہے۔ لیکن اس نور تقوی کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے اصل تو پوری شریعت پہ عمل ہے، لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پوری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن نے کہا ہے کہ وہ عمل ہے انسان کی زبان کا درست استعمال، کہ جو انسان اپنی زبان پہ قابو کنٹرول پا لیتا ہے اور اس کو درست استعمال کرتا ہے، اب یہ انسان نور تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا قولوا قولا سدیدا، اور سدید کا لفظ کا عام معنی تو ہم یہی کرتے ہیں درست، لیکن مفسرین نے اس کے اندر 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ قول سدید وہ ہوتا ہے جس میں سچائی ہو، جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، جو درست ہو اور اس میں غلطی اور خطا کا شائبہ نہ ہو، اور وہ بات نرم ہو، اس کے اندر دل خراشی درست کی سختی کا شائبہ نہ ہو، اور وہ بات جو قول سدید ہے وہ اتنی تواضع والی ہو، اتنی عاجزی والی ہو
کہ کہنے والے کے دل کے اندر اپنی انانیت کا شائبہ نہ ہو کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، میں بھی کچھ ہوں، تو تب قول سدید بنتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں انسان میں زبان پر یوں کنٹرول پا لیتا ہے، یوں اس پر قابو پا لیتا ہے، تو پھر انسان نور تقوی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو جتنے بگاڑ خرابیاں معاشرے میں نظر آتی ہیں وہ 90% زبان کی وجہ سے ہیں۔ چھوٹے نے زبان غلط استعمال کی، بڑے نے زبان غلط استعمال کی، عورت نے زبان غلط استعمال کی، مرد نے زبان غلط استعمال کی، مالک نے زبان غلط استعمال کی، ملازم نے زبان غلط استعمال کی، دکاندار نے، گاہک نے۔ زبان ہی وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر آپس میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے زبان کا استعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے جب اپنے لیے واعظ و نصیحت کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفوا علیک لسانک، کہ اپنی زبان پہ قابو پا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور زبان مبارک نکال کے اپنی زبان کو اپنی 2 انگلیوں سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے پکڑا، اور یوں پکڑ کے پھر ارشاد فرمایا اس پر قابو پا، اس پر کنٹرول رکھ۔ تو زبان کا استعمال، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھے زبان اور شرمگاہ ان 2 کی ضمانت دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب تم زبان کو صحیح استعمال کرو گے، ایک تو تمہیں نور تقوی حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ تمہیں 2 فائدے اور ہوں گے۔ ایک یہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اس سے تمہارے سارے عمل درست ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم زبان کو صحیح استعمال کرو گے، اس کی برکت سے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے عمل ٹھیک کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے پہلے گناہ بھی بخش دے گا۔ زبان کے صحیح استعمال سے اللہ تمہارے پہلے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ستایا تھا، اذیتیں پہنچائی تھیں، تکلیفیں پہنچائی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فبرأہ اللہ، پھر اللہ نے ان کو اس سے بری کر کے دکھایا، مما قالوا، جو وہ کہتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، فتح مکہ کے فوراً بعد تھا۔ تو مال غنیمت کو تقسیم کیا تو بعض لوگوں نے، منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تقسیم انصاف والی نہیں ہوئی، الیاذ باللہ، کہ نبی نے اقربا پروری کی ہے، نبی نے اپنوں کو نوازا ہے اور انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا۔ اس طرح کی بات کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فرمایا کہ بعض لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئی تھیں۔ ایک ذہنی اذیت ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ایک انسان تمہارے فائدے کے لیے کڑ رہا ہے، رات کو بھی دن کو بھی ہر قسم کی قربانی تمہارے لیے دے رہا ہے، اور تم اس پر الٹا بد اعتمادی اور تہمتیں اور بہتان لگاؤ، تو یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی تھیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں بھی اور کتاب الانبیاء میں بھی 2 جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے غیرت والے تھے، بڑے جلال والے تھے اور بڑے حیا اور شرم والے تھے۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا جسم نہیں کھولتے تھے،
جبکہ اس وقت جو معاشرہ تھا مرد مرد کے سامنے ننگے ہونے کو عیب ہی نہیں سمجھتا تھا، جیسے آج کل یورپ کا معاشرہ مرد مرد کے سامنے ننگے ہونے کو بالکل عیب ہی نہیں سمجھتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کے سامنے غسل بھی کرتے تو چادر باندھ کے کرتے، اس کے بغیر اپنا جسم ننگا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ان پر تہمتیں اور بہتان لگانا شروع کر دیا کہ ان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے چھپاتے ہیں، ان کے اندر کوئی فلاں معاملہ ہوگا فلاں معاملہ ہوگا۔ تو پھر تفصیلی قصہ یہی بخاری شریف کے اندر جو میں نے عرض کیا، انہی دونوں حدیثوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اوڑھ میں، کسی اکیلے میں، تنہائی میں غسل کر رہے تھے، یہاں کسی انسان کے آنے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور پتھر کے اوپر کپڑے رکھے غسل کر رہے تھے۔ تو اللہ کا نظام، اللہ کی مرضی، اللہ جب جیسا کرنا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام غسل کر کے فارغ ہوئے، کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، کپڑے اٹھائیں، کپڑے پہنے، تو پتھر کپڑے لے کے دوڑ پڑا، بھاگ پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیچھے، پتھر آگے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر تو کپڑے نہیں تھے، حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پر جا رکا جہاں بہت سارے یہودی، ان کے امتی، ان کے پر اعتراض کرنے والے، وہ بہت سارے جہاں مجمع لگائے اکٹھے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جا کے کپڑے لیے اور کپڑے پہنے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پتھر پر اپنا عصا مارا۔ عصائے موسیٰ بھی بڑا مشہور ہے، ہر باطل کو توڑنے کے لیے مثال دی جاتی ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی پتھر کو ڈنڈے مارے، اس پر نشان پڑ گئے۔ تو اس سے ان کو دکھانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم ایسے نہ ہو جیسے وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے، یعنی ان پر عیب لگاتے تھے۔ اس سے علماء نے یہی مسئلہ اخذ کیا امت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، کہ کبھی کسی پر بھی بہتان نہ لگاؤ، بدگمانی نہ کرو، خصوصاً دینداروں پر۔ ویسے تو کسی بھی انسان پر بہتان حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، بدگمانی، تہمت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ حسن ظن کا ہمیں حکم ہے، اچھا گمان، ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، اور خصوصاً دین کا کام کرنے والے، ان کا کھوج لگانا، ان کی کمزوریاں، اچھا جی ہمیں یوں کہتے ہیں، خود یوں کرتے ہیں، اچھا جی نمازیں پڑھتے ہیں، یوں کرتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہیں، یوں کرتے ہیں، عجیب عجیب، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو دشمنی دین سے ہے یا دشمنی دین والوں سے ہے۔ تو نہ ہو فرمایا مثل ان لوگوں کے آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں اور تکلیفیں دیں، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر کے دکھایا جو وہ لوگ کہتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے وجیح تھے، باروب تھے، معزز تھے، عظمت اور شان والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، بچ بچ کے زندگی گزارو۔ تقوی کا معنی یہی ہے، بچ بچ کے زندگی گزارو۔ 4 دن زندگی کے ہیں، محض دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے آخرت برباد کرنا، یہ نادانی اور کم عقلی کی بات ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات درست۔ درست بات میں نے عرض کیا ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بات کے اندر غلطی بھی نہ ہو، اور بات کے اندر انسان کی خطا بھی نہ ہو، اور بات کے اندر انسان کی کذب بھی نہ ہو، بلکہ ہر لحاظ سے بات درست ہو۔ یصلح لکم اعمالکم، درست کر دے گا اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفع کے لیے تمہارے عملوں کو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفع کے لیے تمہارے گناہوں کو۔ دونوں جگہ پر لکم لکم، یہ لام نفع کا ہے، تمہارا فائدہ ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے عمل درست ہوں گے، فائدہ تمہارا ہے، اللہ کو تمہارے عملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم گناہوں سے پاک ہوگے، فائدہ تمہارا ہے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے لکم کی قید لگائی دونوں جگہ پر۔ ومن یطع اللہ، خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے، فرمایا جس نے زندگی گزاری اللہ کی اطاعت والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے حاصل کر لی بڑی کامیابی۔ آج ہم بڑی کامیابی سمجھتے ہیں بڑے پیسے حاصل کر لینے کو،
بڑا کاروبار کر لینے کو، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی تنخواہ حاصل کر لینے کو، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے امیر ہے یا غریب ہے، محل بنگلے میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے، کامیاب وہ ہے جس کے دن رات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔